بین گورین ایئرپورٹ ٹیل ایویو کے اس کشادہ ہال میں اپنی ضرورت کی اشیاء محفوظ کرتا وہ آئی ڈی کلیئرنس کروا کر ایک نگاہ چاروں اور دوڑاتا وہاں سے نکلا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ احمد جہانگیر کے پالتو کتوں کی طرح ہر جگہ مارے مارے پھر رہے ہیں۔ وہ کسی کی نظر میں آئے بغیر بڑی مہارت سے ایئرپورٹ سے نکلتا مطلوبہ جگہ پہنچ چکا تھا۔ چوک پر بنی رینٹ کوارٹرز پر مشتمل وہ ایک کشادہ بلڈنگ تھی۔ وہاں کا ماحول ہر فلیٹ کی بالکونی سے لٹکتے کپڑے اور ضرورت کا سامان وہاں کی صفائی کو اچھے سے نمایاں کر رہا تھا۔ وہ چلتا ہوا بلڈنگ کے دائیں طرف بنے ایک چھوٹے سے لوہے کے دروازے کی طرف آیا۔ سیڑھیوں سے ہوتا ہوا وہ اپنا مطلوبہ ایڈریس تک پہنچ چکا تھا۔ بھدا سا لکڑی کا وہ دروازہ ایک چھوٹے سے ڈور ہول پر مشتمل تھا۔ سلطان نے دیوار پر لگی چھوٹی سی گھنٹی پر ہاتھ رکھا اور اٹھانا بھول ہی گیا۔ گھر پر کوئی نہیں ہے، ایک عجیب سی آواز نے اپنی بات مکمل کی۔ سلطان نے بیگ سے کچھ پیسوں کی بنی گول گڈی نکال کر دروازے کے چھوٹے سے ہول میں گھساتے اندر پھینکی اور ایک اور گڈی ڈول ہول کے سامنے کی۔ دروازے کے اس پار قدموں کی آواز قریب آ رکی۔ کافی رنگین آدمی لگتے ہو۔ اس آدمی نے ہول سے جھانک کر ایک نظر اسے دیکھا اور دروازہ کھلا۔ ایک گول شیشوں والی اینک پہنے، آڑی ٹیڑھی سی داڑھی اور ایک معذور ہاتھ لیے وہ عجیب سا آدمی سے دیکھ کر کھل کر مسکرایا۔ مسٹر کارمائیکل، آپ کی آمد کی خبر سے آگاہی ہو چکی تھی۔ سلطان اس کے ہمراہ اس چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوا۔ کچھ کھا لو جوان، کافی لمبے سفر سے آئے ہو۔ میرے پاس فضول وقت نہیں، مجھے ایک ٹریکر کی لوکیشن چاہیے اور باقی سب جتنی جلدی ہو سکے۔ آہا، کافی کام کے آدمی ہو تم۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اپنی مطلوبہ چیزوں تک آیا۔ سلطان نے اپنی جیب سے ایک پین ڈرائیو نکال کر اس کے حوالے کی۔ بس 2 منٹ دو، تب تک تم اپنا حلیہ تھوڑا درست کر سکتے ہو۔ سلطان نے ایک نظر چاروں طرف دوڑائی۔ مجھے ہائی الیکٹرانک سیکیور سسٹم چاہیے۔ سلطان نے اپنے قدم بڑھائے اور وہ اس میں میمنٹ کے چاروں طرف ہر چیز چیک کر رہا تھا۔ فکر مت کرو، سب مل جائے گا جوان۔ آہا، بس اس دروازے کو مت کھولو، وہ تمہارے کام کا نہیں۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ دیکھنے میں کافی عجیب تھا۔ تم اپنا حلیہ درست کر سکتے ہو اگر چاہو تو، مگر اگر تم چاہتے ہو کہ تم ایک قاتل ہی لگو تو یہی بالکل ٹھیک ہے۔ سلطان نے ایک تیز نگاہ اس پر دوڑائی جس سے بچتا وہ اپنے سامنے لگے کمپیوٹرز پر تیز تیز انگلیاں چلانے لگا۔ ہو گیا۔ سلطان نے اسکرین پر دیکھا، وہاں ڈھیر سارے سیریل نمبرز نمایاں ہو رہے تھے۔ اس میں سے ایک ہائی لائٹڈ تھا۔ وہ اس کے باکس سے پینسل نکال کے اس نمبر کو اپنی ہتھیلی پر لکھ رہا تھا۔ چلو اب باقی کا کام کر لیتے ہیں۔ یہاں مطلوبہ ایڈریس تک پہنچنے کے لیے تمہیں ایک آئی ڈی کا کارڈ چاہیے ہوگا۔ تو بتاؤ تمہیں کون سا رنگ پسند ہے؟ نیلا، کالا، پیلا؟ میں بنا دوں گا، بس وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ سلطان اس کے اشارے پر کچھ ہی فاصلے پر بنے ایک تام جھام کی طرف گیا جہاں چاروں طرف لائٹنگ اور سامنے لگا کیمرہ اس جگہ کو فوٹوگرافی کی شکل دے رہا تھا۔ وہ کیمرے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی پہچانے نہ تو تم اپنا نام بدل سکتے ہو۔ ایک ایسا نام رکھ لو جو ہر کوئی جلدی بھول جائے، جیسے کہ کرس یا پھر مائک یا پھر جوئے۔
یہاں ہر دوسرے بندے کا یہی نام ہے، لوگ جلدی بھول جاتے ہیں۔ وہ آدمی روانی سے بول رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، بہت ہو گیا، اپنا کام کرو، سلطان نے آخر اس کی باتوں سے چڑھ کر کہا۔ ہاں ضرور، وہ کافی ہنس مکھ بن رہا تھا۔ اس آدمی نے سامنے لگے کیمرے کا بٹن دبایا تو ایک کلک ہوا۔ سلطان چاروں طرف نگاہیں گھما رہا تھا۔ تم تو کافی ہینڈسم ہو ہیرو، بس ذرا سا آگے آ جاؤ، ایک قدم میری طرف۔ سلطان اپنی جگہ سے ایک قدم آگے بڑھا۔ ہاں بس بس یہیں پر۔ جانتے ہو یہاں کی ایک خاصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ چہرے بھولا نہیں کرتے۔ کہتے ہی اس آدمی نے اپنے ساتھ زمین پر لگے فٹ پائٹ پر پاؤں رکھا اور سلطان کے پاؤں کے نیچے بنا ایک چھوٹا سا دروازہ ایک دم کھلا، اور وہ لمبا چوڑا آدمی نیچے ایک تہہ خانے میں جا گرا۔ وہ آدمی اپنی اینک اتارتا کانپتے ہاتھوں سمیت چلتا ہوا اس چھوٹے سے دروازے کے اوپر آ رکا۔ وہ زمین پر پڑا بلند آواز میں کھانس رہا تھا۔ سلطان کے ماتھے اور جبڑے سے نکلتا خون اس کا چہرہ بھگو رہا تھا۔ ہاہ، اتنی جلدی ٹھپا ہوگا سوچا نہیں تھا، وہ زمین پر پڑا کھانستا ہوا بولا۔ تمہاری قیمت جانتے ہو کتنی ہے؟ پورے 5 کروڑ۔ اس آدمی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کیمرہ اس کی طرف کیا۔ اوکے ہیرو، اسمائل، کہتے ہی اس نے ایک کلک کیا اور اس کی تصویر اس کے کیمرے میں قید ہوئی۔ سلطان نے زمین سے اٹھتے ایک نگاہ چاروں طرف دوڑائی۔ وہاں پانی کی وائرنگ تھی، ہر طرف بڑے بڑے پائپ لگے تھے۔ اس نے جھک کر ایک پائپ پر کان رکھا۔ پانی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور وہ طنزیہ مسکرایا۔ سلطان نے اپنی پینٹ کی ہک سے اپنا ریوالور نکالا اور اپنا خنجر نکال کر ایک طرف رکھا۔ ریوالور کی میگزین میں سے 5 گولیاں نکال کر ایک طرف کرتا، وہ ایک کو واپس سے اندر ڈال کر ریوالور لوڈ کر گیا۔ سلطان نے اپنے دائیں طرف لگے ایک پتلے سے پائپ کو دیکھا اور اپنا خنجر درست کرتے اسے کاٹنا شروع کیا۔ خنجر کی تیز دھار سے وہ پتلا سا پائپ کچھ ہی دیر میں کٹ چکا تھا۔ سلطان نے اپنے جوتے اتار کر ایک طرف رکھے اور اپنے موزے اتار کر وہ ایک طرف کرتا اپنے کام میں لگ چکا تھا۔ زمین پر پڑی گولیوں کے سروں کو خنجر کی نوک سے الگ کرتا، وہ بارود موزے میں بھر رہا تھا۔ بارود سمیت وہ گولیاں اس موزے میں باندھتا۔ وہ اس چھوٹی سی تھیلی کو اس پائپ کے ٹکڑے میں گھسا چکا تھا۔ پائپ کا وہ لمبا سا ٹکڑا ریوالور کے منہ پر فٹ کرتا، وہ اپنی جیکٹ کا اندرونی حصہ پھاڑ کر اس کپڑے کو ریوالور اور پائپ کے درمیان میں باندھ رہا تھا تاکہ وہ دونوں آپس میں مضبوطی سے بندھ جائیں۔ اپنا ہتھیار تیار کرتا وہ ایک طرف رکھتا، ایک نگاہ واپس سے اوپر دوڑا گیا، مگر وہ آدمی وہاں نہیں تھا۔ سلطان نے وہاں لگے بڑے سے پائپ کے جوڑ پر زور زور سے مکے برسانے شروع کیے۔ اس مضبوط شخص کے زوردار مکوں کی برسات پر وہ پائپ کچھ ہی دیر میں اپنے جوڑ سے الگ ہو چکا تھا۔ اس کا اگلا حصہ اترا اور پانی کا فوارہ اس میمنٹ میں نکلنا شروع ہوا۔ سلطان نے ایک نگاہ چاروں طرف دوڑائی۔ اس میمنٹ کے ایک کونے میں ایک ٹائر رکھا تھا۔ اسے اٹھاتے اس نے اس کے آپس میں جڑے ٹانکوں کو دھیڑنا شروع کیا۔
ان سب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو آپس میں باندھتے وہ ایک لمبی سی رسی بنا چکا تھا۔ اس رسی کو ریوالور کے ٹریگر پر باندھتے اس نے اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ اب اسے انتظار کرنا تھا اس مومنٹ میں مکمل اوپر تک پانی بھرنے کا۔ دیوار کے ایک طرف لگا وہ گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ اس تنگ سے تہہ خانے میں پانی دھیرے دھیرے اوپر تک آ رہا تھا، جس کے سہارے وہ اس چھوٹے سے دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ سلطان نے پانی میں تیرتے اس دروازے کے ہولڈر میں وہ ریوالور شدہ خود کا بنایا ہوا ہتھیار اٹکایا اور ایک گہری سانس بھرتا وہ پانی کی گہرائی میں اترا۔ رسی کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں تھا۔ تہہ خانے کی زمین پر پہنچتے اس نے ایک جھٹکے سے رسی کو اپنی طرف کھینچا ہی تھا کہ اس تہہ خانے کے دروازے پر لگے ریوالور کا ٹریگر دبا، بارود سے بھرا پائپ پھٹا اور ایک زوردار دھماکے سے وہ دروازہ اڑ کر ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ پانی کے پریشر سے وہ اس تہہ خانے سے نکل کر تیزی سے باہر کی جانب بھاگا۔ اس کے ہاتھ میں اس کا خنجر تھا جس پر گرفت مضبوط کرتے وہ اپنے کام میں مگن اس معذور ہاتھ والے آدمی پر جھپٹ پڑا تھا۔ اس اچانک کارروائی پر وہ اپنے آپ کو سنبھالنے سے پہلے اس وحشت ناک آدمی کی گرفت میں مقید ہو چکا تھا۔ سلطان نے اس کی آخری سانس پر اسے ایک طرف پھینکا اور ایک نظر اس کے جوتوں پر دوڑائی۔ تمہارے جوتوں کا سائز کیا ہے؟ کہاں لے گا؟ وہ بمشکل بولا۔ ظاہر ہے کمینے، تیری تو حالت اس قابل نہیں، ورنہ تجھے ڈوز ضرور دیتا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کرسی پر بیٹھا گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ کافی کام کا آدمی ہے تو، کہتے ہی اس آدمی کی آخری سانس خارج ہوئی اور سلطان کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ دوڑی۔ افسوس، ہر کسی کو میری قابلیت اپنی آخری سانسوں میں ہی نظر کیوں آتی ہے؟ اگر یہی بس کچھ منٹ پہلے نظر آ جائے تو اتنی مشکل نہ ہو۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتا ہنسا۔ سلطان نے جھک کر اس کے جوتوں کی طرف دیکھا۔ 9 نمبر لگ رہا ہے۔ ہاں چلو، کچھ تو کام کے نکلے تم۔ وہ اپنی مطلوبہ چیزیں محفوظ کرتا وہاں سے نکلا تھا۔ سلطان کو جو چاہیے تھا وہ اسے مل چکا تھا، تو اب اس کا یہاں کوئی کام نہیں تھا۔ اس بلڈنگ سے باہر نکلتے اس کی نظر مین گیٹ پر کھڑے کچھ آدمیوں پر پڑی اور وہ دیوار کی اوٹ میں ہوا۔ سلطان نے ایک نظر دیکھا، وہ چہروں پر ماسک لگائے کسی انسان کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ سلطان نے ایک نظر اپنے پیچھے لگی ونڈو پر دوڑائی اور وہ اپنے مضبوط بازو کام میں لاتا وہاں سے نکلا تھا۔ ٹیکسی کا سہارا لیتا وہ ایک کلب میں آ پہنچا۔ وہاں کی رنگ برنگی روشنیوں میں لوگوں کے چمکتے چہرے عجیب لگ رہے تھے۔ وہ اپنے کندھے درست کرتا مطلوبہ جگہ تک پہنچا۔ وہ 2 دن سے سویا نہیں تھا اور بس اس وقت وہ آرام کرنا چاہتا تھا، مگر شاید ابھی اس کی قسمت میں آرام نہیں تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا ہی تھا کہ وہاں پہلے سے موجود چند آدمی اس پر جھپٹ پڑے تھے۔ سلطان نے اپنے ہاتھ درست کیے اور وہ ایک آدمی ان 3 لوگوں پر بھاری پڑ رہا تھا۔ ان 2 آدمیوں کو ڈھیر کرتا وہ پلٹا ہی تھا کہ تیسرے آدمی نے اسے گریبان سے جکڑتے اس کی آنکھوں میں پیپر سپرے کی۔ برسات
کر دی۔ اپنی آنکھیں بمشکل کھولتے اس نے ایک نظر اس آدمی پر دوڑائی جو اسے گریبان سے جکڑے اس کی گردن پر پسٹل تانے کھڑا تھا۔ تو آخر مسٹر کارمائیکل عرف سلطان، آج ہاتھ آ ہی گئے نا؟ وہ ہنسا تو سلطان نے ایک آنکھ کھولتے اسے دیکھا۔ تم ضرور اس کتے کے اکلوتے پالتو کریم ہو۔ ہائے، میں تمہیں یاد ہوں اور تم نے مجھے پہچان بھی لیا۔ صدقے ہوئے، وہ آدمی ہنسا۔ ظاہر ہے یہ وائٹ پینٹ، کمینوں جیسی مونچھیں اور گٹر جیسی شکل، تمہیں کون نہیں پہچان سکتا؟ وہ آدمی بلند آواز میں ہنسا۔ تمہارے منہ سے اپنی تعریف سن کر میرا دل تو باغ باغ ہو گیا۔ چل اب بہت ہوا ناٹک، بتا وہ ڈرائیو کہاں ہے؟ اپنے پسٹل پر گرفت مضبوط کی۔ وہ یہیں کہیں تھی، شاید میری جیب میں۔ ہاں یہ رہی۔ سلطان نے اپنا ہاتھ اس کی طرف کیا۔ اس کے ہاتھ میں گرینیڈ کی پن تھی۔ اس آدمی نے ایک نظر اس پن پر اور پھر اپنے قدموں میں گرے اس ان بن ہوئے گرینیڈ پر دوڑائی۔ بہت دم ہے تجھ میں، کہتا ہی وہ اسے آزاد کرتا دروازے سے باہر کی طرف بھاگا تھا۔ سلطان نے تیزی سے بھاگتے ہوئے کمرے کی ونڈو پر زوردار کندھا مارا اور وہ شیشہ توڑتا باہر سڑک پر گرا ہی تھا کہ وہ گرینیڈ پھٹا اور ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ٹوٹی ونڈو سے نکلتا دھواں اس کے وجود پر پھیل رہا تھا۔ وہ کھانستا ہوا اٹھا اور اس منظر سے 320 کی سپیڈ سے غائب ہوا۔ وہاں سے نکلتا وہ ٹرین اسٹیشن پر آ پہنچا۔ چلتا ہوا وہ وہاں لگے ایک ٹھیلے کے پاس آ رکا۔ وہ آدمی فروٹ چاٹ بڑے ہی پروفیشنل انداز میں بنا رہا تھا۔ ایک پیپر پر مطلوبہ چیزیں رکھواتا وہ ٹرین میں داخل ہوا۔ اس خالی بوگی میں سیٹ سے نیچے بیٹھتا وہ مزے سے اس فروٹ چاٹ کو کھانے میں مصروف تھا۔ سلطان نے اس پیپر سے اپنے ماتھے پر آیا پسینہ پونجھا اور اپنے جوتے کے تسمے نکال کر دونوں تسموں کو آپس میں باندھ کر ایک سرا اپنے جوتے کے ساتھ اور دوسرا اس بوگی کے بند دروازے پر باندھا تاکہ اگر اس کے سوتے ہوئے دروازہ کھلے بھی تو اس تیز آدمی کو علم ہو۔ سلطان نے ایک نگاہ شیشے سے باہر دوڑائی اور وہ زمین پر سیٹ سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ آپس میں باندھے آنکھیں موند گیا۔ آخر کچھ دیر سکون کی گھڑی نصیب ہوئی تھی۔ وہ بس سونا چاہتا تھا۔ ٹرین اپنے سفر پر گامزن تھی مگر اس کا سفر زیادہ نہیں تھا۔ ابھی اس تھکے ہارے انسان کی آنکھ لگی ہی تھی کہ ایک جھٹکے سے ٹرین کے رکی اور اس کی آنکھیں ایک دم کھلیں۔ آہ! وہ آہ بھرتا اٹھ بیٹھا۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس گہرے اندھیرے میں چاروں طرف نگاہیں دوڑاتا، سر پر ہیٹ پہنتا چلتا ہوا جا رہا تھا۔ بہت چلنے کے بعد آخر وہ مطلوبہ جگہ پہنچ ہی چکا تھا۔ سلطان نے پورے حق سے لکڑی کے بنے اس مضبوط دروازے پر نوک کیا۔ دروازہ کھلا اور اپنے سامنے ہمیشہ کی طرح آنکھوں میں سرخ لالی اور چہرے پر تڑکتا بھڑکتا غصہ لیے اس شخص کو دیکھتے ہی مقابل شخص کی بتی سی نمایاں ہوئی۔ خوش آمدید۔ سلطان اسبات میں سر ہلاتا اندر داخل ہوا تو اس کی نظر صوفے پر بیٹھی ایک درمیانے قد کی لڑکی پر پڑی۔ کانوں تک آتے بیبی کٹ بال اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں والی وہ لڑکی موبائل میں اسکرولنگ کرنے میں مصروف تھی۔
سلطان اسے ایک نظر دیکھ کر رکا۔ فکر مت کر، اپنی ہی بندی ہے۔ وہ گہری سانس بھرتا واش بیسن پر ہاتھ اور چہرہ واش کرنے لگا۔ تو آخر پہنچ ہی گیا۔ کوئی دقت تو نہیں ہوئی یہاں تک آنے میں؟ زیادہ نہیں، بس تھوڑی بہت انجوائمنٹ۔ کیسا ہے؟ نیند سے بھرپور اور آنکھوں میں ڈھیر سارا پیپر سپرے لیے بالکل فٹ۔ وہ آدمی ہنسا۔ یہ تو تیرے آنے کا سٹائل ہے نا؟ تو کچھ چاہیے تجھے؟ کیا کھائے گا؟ کیا بنائے گا؟ جیمز نیتھن نے اپنے سٹائل میں بولنا شروع کیا۔ بس ایک بیڈ دلا دے۔ سلطان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے دیکھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے دائیں ہاتھ بنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ سلطان ہال سے گزر کر کمرے کی طرف بڑھا تو اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی۔ اس نے ایک نظر سلطان کو دیکھا، مگر وہ موبائل پر سب وے سرفر گیم کھیلنے میں مصروف تھی، سو اسی پر دوبارہ سے نظریں مرکوز کر گئی۔ ہم صبح 5 بجے نکلیں گے اور مجھے کوئی کوتاہی نہیں چاہیے۔ جیمز نے اس بات میں سر ہلایا اور وہاں سے غائب ہوا۔ جیمز نیتھن سلطان کا ایک قریبی تو نہیں، پر ایک خاص بندہ تھا، جو کہ ایک یہودی تھا۔ سلطان کے ساتھ اس کا تعلق کام کے سلسلے میں کافی گہرا تھا۔ وہ ایک چھپا ہتھیار تھا جسے کب اور کہاں استعمال کرنا ہے سلطان اچھے سے جانتا تھا۔